بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نصیحت تمہارا ذکر ہے، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید سے تعلق اس راستے کی رکاوٹوں پر بات ہو رہی تھی، اور اس موضوع کا تعلق براہ راست ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدی للناس فرمایا ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، لیکن یہ موضوع کہ اس قرآن سے تعلق اور اس میں رکاوٹیں، اس سے ہم مسلمان لوگ مراد ہیں۔ پہلی رکاوٹ قرآن پر عمل کرنے میں، جو اس سے پہلے ایک خطبے میں نے عرض کیا تھا، رکاوٹیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ان میں سے کچھ 4-5 رکاوٹیں اپنے خطبات کے اندر عرض کریں گے۔ پہلی رکاوٹ جس پر بات ہو چکی وہ تکبر ہے، بڑائی۔ جو آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کی واضح ہدایت آنے کے باوجود بھی اپنی غلطی ٹھیک نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی چھوڑتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس میں تکبر پایا جاتا ہے، وہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، اس نے اللہ کی کبریات تسلیم نہیں کی، وہ اپنی رائے، اپنا فہم، جو اس کا اپنا خیال ہے، وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ ایک صحیح مسلمان، قرآن پر صحیح ایمان و یقین رکھنے والا، وہ اس کیفیت سے اللہ کے فضل و کرم سے نکل آتا ہے، اس پہ بڑائی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، قرآن پر ایمان و یقین کی وجہ سے وہ اللہ ہی کو بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات اور خوبیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں بے حد و حساب ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات گنے نہیں جا سکتے، اور ہر صفت اللہ کی بے حد و حساب ہے۔ تو ان صفات اور خوبیوں میں سے اللہ کی ایک صفت کبریا ہے، بڑائی، وہ المتکبر ہے، بڑائیوں والا ہے، اس کی بڑائی کے آگے کوئی چیز دنیا کی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑتا، قرآن کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتا، قرآن کے فتوے کو نہیں مانتا، اور ہے وہ مسلمان، اور مسلمانی کسی بھی شخص کی کیسے قائم ہوتی ہے؟ قرآن پر ایمان کی وجہ سے، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے۔ تو اس مسلمانی کے باوجود، اس دعوے کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، وہ اللہ کے فرمان، اللہ کے فیصلے، اللہ کے قانون، اللہ کے فتوے کو نہیں مانتا، قرآن کا فتویٰ آنے کے باوجود اپنی غلطی ٹھیک نہیں کرتا، تو اس کا مطلب اس میں تکبر ہے۔ دوسری بات، دوسرا سبب یا رکاوٹ قرآن کی طرف آنے میں یہ جہالت ہے، ناواقفیت۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود انسانوں کو فرمایا ہے، سورہ الانبیاء کی جو آیت خطبے میں پڑھی ہے اس میں بھی کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ برکت والی کتاب اللہ نے اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں۔ تو غور و تدبر کے لیے عقل کو استعمال میں لانا پڑتا ہے، اپنی ذہنی اور دل کی صلاحیتوں کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ تو قرآن تو آیا ہے کہ اس کو سمجھیں، قرآن مجید تو آیا ہے کہ اس پر غور کریں، قرآن مجید تو آیا ہے کہ اس کو سمجھ کے رک کے ٹھہر کے پڑھیں، لیکن ہم لوگ اس پر تدبر کرتے نہیں۔ جہالت کے ایسے زبردست قسم کے پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری عقلوں پر کہ الامان والحفیظ۔ جہالت کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا، کسی بات یا حکم کا، کسی قانون کا انسان کو علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں کہ حکم کیا ہے، قانون کیا ہے۔ اور یہ بھی اگر کوئی شخص عذر پیش کرے کہ جی مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے، تو مسئلے کا علم حاصل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کتاب و سنت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو بھی کام کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی موقع اور مرحلہ ہے، کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو تم قدم اٹھانے سے پہلے کتاب و سنت سے رہنمائی لے لو۔ میں الحمدللہ کئی دفعہ یہاں اپنے خطبات میں یہ دعوت دے چکا ہوں، بڑے بڑے معاملات اور مسائل کے حوالے سے لوگ جب پھنستے ہیں نا، کسی ایسی زبردست قسم کی کڑکی لگ جاتی ہے کہ وہ نکلا جاتا ہی نہیں، تو پھر انہیں سمجھ میں آتی ہے یار مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھ لیا۔ اور وہ مسئلے زیادہ تر ہوتے کون سے ہیں؟ نکاح و طلاق کے مسئلے، نکاح کے بھی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بارے میں تو لوگ پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ مولوی صاحب نے کی پوچھیے، منڈا ساڈا، کڑی ساڈی، پیسے ساڈے نے، تو مولوی صاحب سے کیا پوچھنا ہے ہم نے؟ بالکل نہیں پوچھتے۔ اور اب ایک اور بھی کئی لوگوں نے سمجھداری ایک حاصل کر لی ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر شادی حالوں میں جو برا حال ہوتا ہے ہماری شادیوں کا، مخلوط مجالس، جب کوئی تھوڑا ہمت کر کے اس موقع پر اس ساری صورتحال پہ خطبے کے دوران کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب، کوئی خطبہ نکاح پڑھنے والے جب تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اپنی بیٹیوں بیویوں کو بھیڑیں بکریاں اور گائے بھینسیں بنایا ہوا ہے، جدھر منہ اٹھا کے چلتی پھرتی ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کا ایک حل نکال لیا کئی لوگوں نے سمجھداری سے۔ وہ کہتے ہیں اس مصیبت سے بچنے کا حل یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کر لو، مسجد میں نکاح ہوگا، اور شادی ہم شادی حال میں جا کے کریں گے، وہاں اپنی مرضی کر لیں گے، کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کہنے والا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ مجھے پچھلے ہفتے کسی نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ شادی حال میں تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا کیا ہے؟ 6 بجے سے حال بک ہوا ہے، 10 بجے تک کا ٹائم ہے، یہ ٹائم تھوڑا ہے، کیونکہ سب لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہی 9 بجے، 10 بجے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو مسجد میں نکاح کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کی تنقید سے بچ جاتے ہیں۔ جو ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے، جو رب اور رسول کی نافرمانی کرنی ہے، وہ کھلے امر کریں گے، کوئی کہنے والا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں الحمدللہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بھی اپنے مسائل میں علماء سے رجوع کیا کریں کام کرنے سے پہلے۔ جس دن کوئی شخص اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے گھر سے کوئی اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے قریبی عالم دین سے، مسجد کے امام اور خطیب سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ قدم کیسے اٹھانا چاہیے، قرآن و حدیث رہنمائی کیسے کرتے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرنا ہے، کوئی زندگی میں نیا معاملہ آ گیا ہے کسی قسم کا، علماء سے رہنمائی لیں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ علماء کو بھی پتہ چلے کہ لوگوں کو صرف ہمارے خطبہ جمعہ کی ہی ضرورت نہیں ہے، اور بھی معاملات زندگی میں ہمارے علم کی ضرورت ہے، لوگوں کو پوچھتے نہیں۔ تو یہ عذر نہیں ہے کہ جناب مینوں پتہ نہیں سی کیسے گل دا، یہ بذات خود ایک جرم ہے، پتہ کس نے کرنا تھا؟
عام دنیا کے معاملات میں ہم اتنے سمجھدار اور سیانے ہیں، ہر شخص بالکل ان پڑھ، بالکل جاہل، انگوٹھا چھاپ قسم کے لوگ. اگر اس کے بیٹے نے کوئی کام کرنا ہے کسی بھی قسم کا کام، تو پہلے کسی ایسی دکان یا ورکشاپ میں اسے ڈال کے آتے ہیں جو کام اس سے کروانا ہو کہ سیکھو بیٹے. پہلے یہ سائیکل کا پنچر لگوانا ہو، آپ دیکھ رہے سائیکلوں کو پنچر لگانے والی دکانیں محلے میں بازاروں میں ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کام سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے وہ اتنے سخت گیت، طبیعت اور مزاج کے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ سب دنیا کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کان پکڑوائے ہوتے ہیں اور پیچ کس کے ساتھ ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ کام کی سیکھنا ہے. استاد بھی سختی تو برداشت کرنی پڑتی. کام سکھواتے ہیں، ٹائر کو پنکچر لگانا ہے، سائیکل کو پنکچر لگانا ہے، اس کے لیے بھی جو بنیادی تعلیم ہے وہ اس کا حصول لازمی سمجھتے ہیں. جاؤ بھی پہلے 4-6 مہینے استاد نے مار کھاؤ. کہ دین کے معاملے میں کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں کہ یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. حالانکہ قرآن کا ہمیں اتنی بیماریاں ہیں ہمارے اندر معاشرتی طور پر، اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی بیماریوں کا احساس بھی نہیں ہے. اور اب بتائیں، جب مریض کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ ہمیں تو اپنے بیمار ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ جہالت، ناواقفیت، یہ بہت بڑا روحانی مرض ہے اور بڑے بڑے امراض کی بیماری کی جڑ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. اس حدیث میں آپ نے جہالت کو، ناواقفیت کو ایک بیماری قرار دیا ہے کہ دین کے مسئلے سے، ہدایت اور رہنمائی سے ناواقف شخص سمجھ لو جیسے بیمار ہے. اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ فرمایا سوال کرو، پوچھو، جس کو پتہ ہے اس سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کی جس بات کا، جس حکم اور قانون کا تمہیں علم نہیں ہے وہ علماء سے پوچھو جا کے کہ جناب قرآن و سنت ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں. یہ جہالت کا عذر لے کے اگر مر جائیں ہم کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیسے کرتا، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. پتہ کرو، قرآن کہتا ہے فاسألوا، سوال کرو، تم پوچھو جا کے. جہالت کوئی عذر نہیں ہے. ہاں آپ طالب علم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، علم کی طلب ہے، جستجو ہے، علماء سے ملتے ہیں، مشائخ سے ملتے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنی طلب، اپنی تڑپ اور اپنی پیاس رکھتے ہیں اور وہ قرآن و سنت سے آپ کو شراب کرتے رہتے ہیں. یہ دین سیکھنے سکھانے کے دوران، سیکھتے سکھاتے رہنے کے دوران بھی اگر کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تو ٹھیک ہے، وہ تب قبول ہو سکتا ہے کہ جستجو جاری تھی، طلب علم کا سفر جاری تھا، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے وہ قرآن و حدیث سیکھنے کا، سمجھنے کا ایک معاملہ اور پروگرام چل رہا تھا، اور چند مسئلوں کا علم نہیں ہو سکا، زندگی گزر گئی ایسے، تو وہ عذر قبول ہے. انسان اس وادی میں قدم ہی نہ رکھے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کیا کرے جی، سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے. حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز بھی محمدی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے ایک گاؤں کے چودھری صاحب کو، جو وہاں کا وڈیرا تھا، رات وہاں رہے، درس دیا، صبح رہے، دیکھا چودھری صاحب نہیں ہے گاؤں کی مسجد میں. ان کے ڈیرے پہ ملنے چلے گئے اور کہا کہ آپ مسجد میں نہیں آتے، یہ نمازیں پڑھنے میں، یہ دین کی تعلیم کے، تربیت کے جو پروگرام ہے، جب آپ نہیں آتے تو گاؤں کے لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ پورے گاؤں کی ذمہ داری آپ پر ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سربراہوں کے پیچھے چلتے ہیں. آپ اگر مسجد میں نہیں آئیں گے، یہ لوگوں کو کون لے کے آئے گا؟ وہ کہنے لگا جی حافظ صاحب ہمارے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آیا کرو. مرنے کا ٹائم نہیں. لوگ اگلے دن صبح لاری پہ چڑھے، چودھری صاحب، لاری لدی ہوئی تھی، پاؤں رکھا، تھوڑا آگے گئے، پاؤں سلپ ہوا، لاری اوپر چڑھ گئی، مرنے کا ٹائم نکل آیا. کہتے ہیں سر کو جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ فہم قرآن کی کلاس میں ہے، مسائل اتنے زیادہ ہیں، آپ کہتے ہیں جناب مسجد میں آ کے سب پڑھا کرتے ترجمہ قرآن کا. ٹائم ہی نہیں. اور میں یہ ٹھیک ہے، مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، معاشرتی مسائل ہیں، مصروفیات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کوشش کرنے سے، ہمت کرنے سے، تھوڑا اللہ سے توفیق اور دعا کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اللہ راستہ بنا دیتا ہے. میں الحمدللہ 20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں تک قرآن پڑھنے کے لیے پیغام پہنچتا ہے.
ہزاروں لوگوں تک، 10-10 20-20 ہزار اس کے پیپر بنا کے ہم لوگوں میں بانٹتے ہیں. آنے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ 20-50 لوگ آتے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہے. تو جہالت بات ہم کر رہے تھے کہ رکاوٹ کے جہالت کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا علم ہی نہیں ہے. اچھا، دوسرا جہالت کا مطلب یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کا علم ہے لیکن ان کو علم غلط ہوتا ہے. جیسے آج کے لوگ جو اصل دین ہے کتاب و سنت کا، حقیقی دین جو اللہ نے اتارا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور لوگوں نے جو دین گڑا ہوا دین اس کا بڑا علم ہے، گڑے ہوئے دین کا علم ہے. وہ کہتے ہیں یہ دین ہے. قبرستان میں جاتے ہیں، میت کو دفنانے کا موقع آتا ہے، جنازے پڑھنے کا، سے میت اٹھانے کا، نعرے لگاتے جائیں گے، نعرے لگاتے گئے، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور پھر آگے جواب دینے والے جواب دیتے جائیں گے، پھولوں کی چادر لے کے آ جائیں گے، اگربتیاں آگ لگا کے لے آ جائیں گے، اور اس پر بڑے پکے قبر کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو لحد میں، قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا بتایا، پتہ ہی نہیں ہے. جو دین ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اور جس کا علم ہے جو کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. پھول اٹھانا، پتیاں نچھاور کرنا، چادر چڑھانا، یہ دین نہیں ہے. لوگ دین نہیں سمجھ کر عمل کر رہے ہیں. جب کوئی بات کرنے لگے ایسے موقع پر، مولوی صاحب ٹائم تھوڑا جلدی کام مکاؤ تسی. اتنی بری صورتحال ہے. جو دین ہے اس کا علم نہیں ہے، اور جو علم ہے وہ دین نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. بہت ساری بیماریاں اور خرابیاں جسم کو، دین زندگی کو چمٹی ہوئی ہیں، لوگ اس پر دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے. یہ جہالت کی دوسری شکل ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک. پہلی بھی خطرناک، دوسری اس سے خطرناک ترین شکل یہ جہالت ہے جو قرآن کی طرف. اور ایسی صورتحال ہے، ایسی المناک صورتحال ہے. یہ بات محض مفروضہ نہیں ہے، تجربے کی بات، تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں الحمدللہ، کہ لوگ اپنی بات پر اس قدر پکے ہیں اور اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں کہ قرآن کھول کے ترجمہ بے خود پڑھ لو. یہ میں نہیں کہتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ کے قرآن ایک طرف کر دیں گے، اپنی بات نہیں چھوڑیں گے. میں خود ایک صاحب سے بتایا اس کو حدیث شریف، صحیح مسلم کی حدیث، مجھے ملے، صبح کا ٹائم تھا، میں قرآن کلاس پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، محلے سے میں نکلا، واقفیت تھی، موٹر سائیکل بٹھا کے میں نے پوچھا ان سے، چاچا جی کتنے جانا جی؟ وہ فلان جگہ پہ مجھے اتار دینا. وہاں اتارتے وقت میں نے پوچھا خیریت ہے یہاں؟ کہتے ادھر وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا دربار بن رہا ہے، نیا تعمیر ہو رہا ہے، تو میں ہفتے میں ایک دن وہاں سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں. دربار بن رہا ہے، ان کے مرید ہے وہاں فلان جگہ پر، انہوں نے پیسہ بھیجا ہے ماشاءاللہ، تو بڑا پیسہ لگ رہا ہے آج کل، وہاں دربار کی نئی تعمیر ہو رہی. میں نے صحیح مسلم کی حدیث سنائی، اس کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے صحابی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبروں کو پختہ بنانے سے، ان پر عمارت بنانے سے، ان پر دیے جلانے سے، ان پر کتبے لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے. حدیث صحیح مسلم کی، یعنی عام کتاب کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث. قبروں کو پختہ بنانے سے، ان پر عمارتیں بنانے سے، ان پر دیے جلانے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، اور ان کے اوپر کتبے لگانے سے، ان کے اوپر چراغ جلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. میں نے کہا آئیں میں آپ کو لے چلتا ہوں لائبریری میں، نکال کے دکھاتا ہوں فرمان رسول یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ گل ٹھیک ہے اپنی جگہ تے، پر جنہ کا مزار بنتا پیا انہوں نے ساری گلوں کا پتہ ہے، اور جڑے بنان دے نے انہوں نے ساری گلوں کا پتہ ہے. ایسی مہر لگی ہوئی ہے جہالت کی کہ کتاب و سنت کی صاف تعلیمات دل میں اترتی نہیں ہے. جہالت، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسی خطرناک، جیسے وہ جو طبیب لوگ ہیں نا، وہ جسمانی بیماریوں میں سے جو قبض ہے معدے میں انسان کو ہو جاتی، کہتے ہیں یہ ام الامراض ہے، ام الامراض. اور اسی طرح اخلاقی بیماریوں میں سے شراب نوشی کو کہتے ہیں یہ ام الامراض ہے. شراب پی ہے، بہت ساری بیماریاں اس میں آ جائیں، خود بخود آ جائیں. اسی طرح جہالت ایک ایسی بیماری ہے دین کے معاملے میں، جہالت، کہ اس سے بہت ساری بیماریاں آہستہ آہستہ انسان میں خود ہی آ جاتی ہیں.
جہالت ایسی اللہ جہالت کو پسند نہیں فرماتا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تکونن من الجاہلین، جاہلوں میں سے نہ ہونا. اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اپنا منہ موڑ کے رکھو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قبر کا مہمہ حل کرنے کا طریقہ یہ قتل جو ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس کو لگاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ نبی کی بات سن کر عمل کرنے کی بجائے کہتے ہیں اتتخذونا ہزوا، یار ایک ہمارا بندہ قتل ہو گیا، دوسرا میں مذاق کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی عام حالات میں بھی پیغمبر کسی کو مذاق کا نشانہ نہیں بنا سکتا، اور جب تمہارا قتل ہوا ہے تمہیں مذاق کروں گا میں؟ اللہ کے نبی کو ایسی بات کہتے ہو؟ میں جاہلوں میں شامل ہونے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی نا، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا انی اعدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح دوبارہ ایسا سوال نہ کرنا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ سوال کر کے کہیں جاہلین میں شامل نہ ہو جانا، نادانوں میں شامل نہ ہو جانا. اللہ کو جہالت سخت ناپسند ہے. اللہ کے نبی نے اس کو ایک روحانی بیماری قرار دیا ہے، اور آج یہ بیماری ہمارے معاشرے کی اکثریت کو ایسی چمٹی ہوئی ہے کہ قرآن کی طرف آنے نہیں دیتی. ایسا قبضہ ہے دل و دماغ پر جہالت کا، اور دونوں درجے جہالت کے. یعنی پہلا درجہ یہ کہ مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تگودوئی کوئی نہیں ہے. یہ زندگی کے پروگرام میں آپ سارے چیک کر لیں، سارے چیک کریں ذرا. آپ کے اسکیجول میں، آپ کی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں کہیں قرآن و حدیث سیکھنے کا پروگرام ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ کے بتائیں ذرا. روزانہ کی بنیاد پر، یا چلے کسی نے ذاتی طور پر یہ طے کر لیا ہو لگاتار کہ میں نے روزانہ گھر بیٹھ کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اور یہ عادت سفر و حضر میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے. اور یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ مجھے دین کا علم آ جائے، اور پڑھنے کے دوران کبھی اس کو مشکل پیش آئی ہو اور وہ جا کے اپنے خطیب سے، اپنے عالم سے، اپنے امام صاحب سے پوچھتا ہو جی یہ مقام سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ سمجھائیے. سینکڑوں میں سے نہیں، ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا. مجھے بھی الحمدللہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 20 سال ہو گئے ہیں اس راستے میں قرآن کلاسز پڑھنے پڑھانے میں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں، ویسے ہزاروں لوگ پڑھنے کے لیے الحمدللہ آئے، شاید کوئی 12 سے 15 ہزار کے درمیان لوگ ہماری کلاسوں میں پڑھنے کے لیے آئے ہوں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. لیکن قرآن فہمی کو اپنی زندگی کے کاموں میں شامل رکھنا روزانہ کی بنیاد پر. جس طرح کھانا ہمارا مس نہیں ہوتا، جو 2 ٹائم کھاتا ہے وہ 2 ٹائم کھاتا ہی کھاتا ہے، جس کا 3 ٹائم کا پروگرام ہے وہ 3 ٹائم کھانا کھاتا ہی کھاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جسمانی ایسا عارضہ آ گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ کھانے کا ٹائم لیٹ نہیں کرنا، تو پھر زیادہ پابندی کرتے ہیں. اس طریقے سے قرآن فہمی کا روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹائم مقرر ہونا اور اس پر عمل کرتے رہنا، اور جو مقام سمجھ میں نہ آئے اپنے اساتذہ اور اپنے علماء سے پوچھتے رہنا. میں نے شاید ایک ہی بندہ دیکھا اتنے سالوں میں، ہوں گے اور بھی، میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دوست تھے وسیم احمد شاد باغ سے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں پچھلے چند مہینے پہلے، اللہ ان کی قبر روشن فرما دے. وہ جب بھی ملتے ایک پرچی جیب سے نکالتے تھے اپنے سوالات کی، یہ پڑھنے کے دوران یہ مقامات مشکل آئے ہیں، مجھے آپ سمجھا دیجیے. جب بھی فون کرتے تھے، ٹائم لیتے تھے، جی میں نے چند سوال کرنے ہیں، آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوگا؟ میں اتنا ٹائم. اور وہ ٹائم دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں، فٹافٹ سوال، اپنے سوالات قرآن فہمی کے حوالے سے. میں نے ایک بندہ دیکھا، اللہ اس کو اپنی کروڑوں رحمت عطا فرمائے. تو فکر ہی نہیں ہے، اپنی جہالت دور کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے. لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے شہروں سے باہر دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں. جو صاحب حیثیت ہیں وہ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں، زمیندار بھیج دیتے ہیں. جی میں ایک قلعہ بیچا ہے منڈے نو باہر پڑھانے واسطے، مائیں سونے کے کڑے اور اپنا زیورات بھیج دیتی ہیں بچوں کو باہر پڑھوانے کے لیے. اس تعلیم کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے.
مائیں قربانی دے دیتی ہیں، بہن بھائی قربانی دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹے بھائی جان پڑھ کے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے جائیں. ٹائم نہیں ہے تو اپنی قریبی مسجد اور اپنے شہر کے مدرسے میں اپنے بچوں کو اپنے عالم دین اور خطیب کے پاس اپنے بچوں کو بٹھا کے قرآن و حدیث پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے. یعنی یہ جہالت ہماری اپنی خود اختیار کردہ جہالت ہے، کسی نے مسلط نہیں کی ہمارے اوپر. ہمارے اندر ارادہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے کہ یہ بھی حاصل کرنے کی چیز ہے. یہ ایک رکاوٹ ہے بہت بڑی، اور یہ رکاوٹ ہماری اپنی کھڑی کی ہوئی. یہ بیریئر ہم نے خود لگائے ہیں، کسی اور نے نہیں لگائے. عزیز دوستو اور معزز خواتین، آپ دیکھیے انسان کو اللہ نے مٹی سے، یہ جسم مٹی کا ہے، اور اس پہ جو روح ڈالی ہے یہ اپنی طرف سے ڈالی ہے. جسم کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی سے مہیا کی ہیں، اور روح کی ضروریات جیسے روح اللہ نے اوپر سے اتاری ہے، اللہ نے روح کی ضروریات بھی اوپر سے آسمان سے وحی کی صورت میں اتاری ہے. ہمیں جسم کی ضروریات کا خیال ہے، لیکن جو چیز جسم سے زیادہ قیمتی ہے وہ کون ہے؟ وہ روح ہے، وہ سافٹ ویئر ہے اس کا. آج کل کمپیوٹر کی زبان میں لوگوں کو شاید بات جلدی سمجھ میں آ جائے. ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے. بچے پڑھتے ہیں جی میں سافٹ ویئر انجینئر کر رہا ہوں، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے دنیا میں، جی اس کا بڑا مستقبل بڑا روشن ہوتا ہے اس کام کا، جاب اچھی مل جاتی ہے. وہ ہماری جو ایک چھوٹی بچی قوم کی چھوٹی سی بچی جو پچھلے سالوں میں فوت ہو گئی تھی کینسر سے، عرفہ کریم، دنیا میں اس کا نام، اس کو وہ دنیا میں بڑا پرائز اور پروٹوکول ملا اس کو، کس وجہ سے؟ جس دنیا کی سب سے چھوٹی عمر کی پاکستان کی بچی جو سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہے، سب چھوٹی، نام بڑا ہے، اور سافٹ ویئر کی قیمت زیادہ ہے. تم ہارڈ ویئر کے پیچھے پڑے ہوئے، اس مٹی کے جسم اور وجود کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کی ضروریات کے پیچھے پڑے ہوئے. اللہ نے جو روح آسمان سے اس میں ڈالی تھی، اور اس کے لیے آسمان سے اللہ نے یہ قرآن، اس کو بھی اللہ نے روح کہا ہے. روح من امرنا، یہ روح ہے ہماری طرف سے، تمہاری روح کے علاج کے لیے آئی ہے، تمہاری روح کی غذا کے لیے آئی ہے، تمہاری روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئی ہے. جس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کے لیے مارے پھرتے ہیں، اچھا جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہنچی وہیں پہ خاک اس کی جہاں کا خمیر تھا. اس کی قدر و قیمت اس سافٹ ویئر کی وجہ سے، اس روح کی وجہ سے. اگر روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کبھی کسی نے جتنا مرضی پیار ہو شوہر کے ساتھ، کسی بیوی نے کبھی کہا ہے کہ اس کو دفن نہیں ہونے دینا؟ ماں باپ کو بڑا پیار ہو بیٹے سے، بیٹی سے، کسی نے کہا ماں باپ نے کہ الماری میں سجا کے رکھیں گے؟ اولاد نے کبھی کہا کہ ابو ہمارے بڑے پیارے اور ہم پر شامل ہونے والے تھے، ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے؟ ہر ایک دفن کر دیتا ہے. روح نکل گئی، کام ختم ہو گیا. اس روح کی فکر کریں، اس روح کا علاج کریں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی کمال بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں روح جتنی توانا ہوگی جسم اتنا زیادہ توانا ہوگا. روح جتنی مضبوط ہوگی جسم اتنا مضبوط ہوگا. روح جس قدر بیماریوں سے بچی رہے گی جسم اسی قدر بیماریوں سے بچا رہے گا. تو دوسری بڑی رکاوٹ قرآن کے طرف آنے میں وہ جہالت ہے، اور وہ جہالت کہیں سے ہم پر مسلط نہیں کی گئی، ہمارا اپنا قصور. ہم ٹھیک ہے حکومتوں کو کہتے ہیں جی یہ وہ ان کا اپنا کام، اور جو کام میں اور آپ خود اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. مجھے قرآن پڑھنے پر کئی پابندی ہے ہمارے ملک میں؟ ترجمہ پڑھنے پر کوئی پابندی ہو؟ قرآن کا عالم بننے پر پابندی ہو؟ دنیا میں اگرچہ کچھ علاقوں میں کچھ ملکوں میں بڑے بڑے طویل عرصے ایسے گزرے ہیں لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا. اب بھی ایسے علاقے ہیں چائنا کے اندر، اور جس کے ساتھ ہماری دوستی بہت زیادہ ہے، اور کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی، کہتے ہیں ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اس کے بعد علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا. آج بھی، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑے، انہوں نے ایسے خفیہ مقامات بنائے ہیں، ایسے غار بنائے ہیں، اس پہ جب بچہ جاتا ہے قرآن پڑھ کے باہر آتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. ہمارے ہاں پابندی کوئی نہیں ہے. اپنی جہالت مٹانے کے سنہرے مواقع موجود ہیں، ہمارے مدارس موجود ہیں، ہماری مساجد موجود ہیں، قرآن فہمی کی کلاسز ہو رہی ہیں جگہ جگہ، لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہم کتنی بڑی غلطی پر ہیں، اور ہم کتنا بڑا، اگر اس جہالت کے عذر کو نہ مٹائیں گے تو کتنا بڑا گناہ کا سودا کیے ہوئے ہیں. آئیے اپنی جہالت کو دور کرتے ہیں، قرآن کی طرف آئیں. قرآن کا پہلا پیغام جب قرآن دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا
اس نے بات ہی تعلیم سے شروع کی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آئیے ہم بھی وہیں سے بات شروع کریں جہاں سے قرآن نے شروع کی تھی۔ اللہ ہماری جہالت مٹائے، ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینے منور فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں بیویوں کو ہمارے گھرانوں کو قرآن کی جو خوشبوئیں ہیں اس سے معطر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔